الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ ایک مضمون درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر آ گیا۔ مضمون تھا یہ کہ اللہ پاک قیامت اور احوال قیامت کو بیان فرما رہے ہیں، اسی دوران اللہ نے ایک نیا مضمون اور صرف چند آیتوں کے اندر 4 آیتوں کے اندر اللہ نے اس مضمون کو بیچ میں داخل فرمایا۔ وہ مضمون یہ تھا، اور اس مضمون کے بعد پھر وہی قیامت کا مضمون شروع ہوگا۔ تو یہ جو بیچ میں مضمون جملہ معترضہ کے طور پر آیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل امین وحی کی تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے اور قرآن سنایا کرتے تھے، قرآن لا کر آپ کے سامنے پڑھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے سے کہ کہیں کوئی لفظ یاد کرنے سے رہ نہ جائے، کوئی لفظ حضرت جبرائیل امین کے چلے جانے کے بعد ذہن سے نکل نہ جائے، آپ 2 کام فرماتے تھے، سنتے بھی تھے اور سننے کے بعد حضرت جبرائیل کے ساتھ برابر پڑھنے لگتے تھے، اور پڑھنے میں جلدی اس وجہ سے فرمایا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ رہ جائے یا میرے یاد کرنے سے رہ جائے۔ تو آپ کو 2 کام کرنے پڑ رہے تھے، سننا بھی پڑ رہا تھا اور پڑھنا بھی پڑ رہا تھا، تو مشقت ہو رہی تھی۔ اللہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میرے حبیب کو قرآن پڑھنے میں بھی تکلیف ہو، چنانچہ سورہ طٰہٰ میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ کہ اے نبی آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ فرمائیں، اس سے پہلے کہ آپ پر وحی پوری نازل ہو چکے، یعنی آپ فکر نہ کریں اور اس اندیشے سے کہ کہیں بھول جائیں، قرآن کو جلدی نہ پڑھیں۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ نے قرآن کے بارے میں 3 ذمہ داریاں لی ہیں کہ ہمارے ذمے ہیں اس کا جمع کر دینا۔ آپ سکون خاموشی کے ساتھ قرآن سنتے رہیں اور یہ اندیشہ بھی دل میں نہ لائیں کہ وحی کا کوئی لفظ یا ہلکا سا خفیف سا کوئی جز زبر زیر پیش کی کوئی غلطی قلب سے نکل جائے۔ اس کی محفوظیت کے ذمہ دار اللہ ہیں، ہم اس کو جمع کریں گے اور حرف بحرف جمع کریں گے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ حضرت جبرائیل کے جانے کے بعد پڑھ نہیں پائیں گے۔ وقرآن، اس کا پڑھوا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے قرآن کے علوم و معارف کا جمع کرنا اور قرآن کے الفاظ کا جمع کرنا، اس کا پڑھایا جانا، یہ تمام کی تمام ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ چنانچہ 1000 کوششوں کے بعد بھی قرآن دنیا سے مٹا ہے نہ مٹے گا۔
قرآن کے پڑھنے والے نہ کم ہوئے ہیں نہ کم ہوں گے، کیونکہ جمع کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور پڑھوانے کی بھی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ اس کے بعد چنانچہ یہ اللہ کے نبی کے معجزوں میں سے قرآن ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے بہترین انداز میں اللہ کے نبی سماعت فرمایا کرتے تھے، اور پھر اس حضرت جبرائیل امین کے چلے جانے کے بعد آپ پوری وحی کو لفظ بلفظ اسی کامل ترتیب کے ساتھ بغیر ایک زبر ایک زیر کی غلطی کے آپ فر سنا دیا کرتے تھے۔ تو پہلی ذمہ داری اللہ نے یہ لی کہ آپ کے قلب میں جمع کر دینا ہماری ذمہ داری، دوسرے آپ کی زبان مبارک سے قرآن کا پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری، پھر ثم ان علینا بیانا، تیسرے کہ اس کے مضامین کو آپ کے دل میں کھولنا اور اس کے مضامین کو بیان کرنا۔ اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ اس قرآن کے مضامین کو بھی ہم آپ کے دل میں ڈالیں گے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے کسی جملے کا مطلب ہم اور آپ اپنی مرضی سے نہیں فٹ کر سکتے، اس لیے کہ قرآن کے جس طرح الفاظ اللہ کی جانب سے نازل ہوئے ہیں، اسی طرح قرآن کے معانی بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کھولے ہیں اور آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ اگر بخاری کو پڑھیں گے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی طرح اپنی بخاری کے بھی 30 پارے بیان فرمائے ہیں، اور وہ ایک بڑا حصہ ہے جس کو حضرت امام بخاری نے تفسیر کے عنوان سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات جو آپ سے منقول ہیں قرآن کریم کی آیتوں سورتوں کے سلسلے میں، اس کو بہت ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ لہذا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کے کسی مضمون کو ہم اپنے ذہن سے نہیں بیان کر سکتے، بلکہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے اس آیت کا کیا مضمون بیان کیا ہے، کیونکہ آپ کے دل میں اللہ نے قرآن کے الفاظ بھی نازل فرمائے اور قرآن کی تفسیر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کریم اللہ نے اپنے حبیب کے دل میں اسی ترتیب پر جمع فرما دیا جس ترتیب پر لوح محفوظ میں جمع تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس قرآن کریم کے حافظ بھی تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا اور آخری رمضان تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں 2 بار پورا قرآن شریف حضرت جبرائیل امین کو سنایا، اور حضرت جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور اس کے بعد خود اللہ کے نبی نے 3 راتوں میں صحابہ اکرام کو قرآن سنا دیا، حتیٰ کہ جب آپ نے 3 رات میں قرآن صحابہ کو سنایا تو مسجد میں صحابہ کی اتنی بڑی جماعت تھی کہ وہاں تل رکھنے کی جگہ نہ تھی، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ تو اللہ نے اپنے وعدہ سچ کر کے دکھایا کہ قرآن کو جمع کرانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اس کو پڑھوانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آج کی دنیا کی چمک دمک، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایسی جماعت کو تیار کر رکھا ہے جو رات اور دن قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگی رہتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے آج کھلی آنکھوں یہ معجزہ ہے کہ دنیا اس اپنی چمک دمک کے ساتھ ہے، لیکن ایک جماعت ہے جس کو کوئی مطلب نہیں ہے، جو حفاظت قرآن کی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ بہرحال جب اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے، ایک اچھی خاصی جماعت حافظ قرآنوں کی موجود تھی صحابہ میں، جن کو پورا کا پورا قرآن اپنی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے یاد تھا،
اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، اور جب قیامت آئے گی تو اللہ کاغذوں سے اسی طرح دلوں سے قرآن کریم کو اٹھا لیں گے، اور جب قرآن دنیا میں نہیں رہے گا اس وقت دنیا میں قیامت آ جائے گی۔ بہرحال یہاں اللہ نے اس قرآن کریم کے متعلق اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی پڑھنے سے کام نہ لیں، بلکہ آہستہ آہستہ پڑھیں۔ اس قرآن کریم کی حفاظت کی، پڑھوانے کی، اس کے بیان کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ آپ سماعت فرمائیں، اللہ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلایا نہ کریں، مشقت میں نہ پڑیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ یقین رکھیں کہ اس کو یاد کرانا، قرآن کو یاد کرانا، قرآن کو پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا کام کیا ہو؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اسے جبرائیل کے واسطے سے پڑھ رہے ہوں تو تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی توجہ الفاظ کو یاد رکھنے کے بجائے ان آیات کی عملی پیروی کرنے پر توجہ رکھیں کہ ہمیں پیروی کرنا قرآن کی نصیب ہو جائے، اور یہ بھی کہ جس طرح جبرائیل امین پڑھ رہے ہیں آئندہ آپ بھی اسی طرح پڑھیں۔ یعنی ابھی تو آپ سنیں، اور جب حضرت جبرائیل چلے جائیں تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ بھی اسی اعتبار سے صحیح پڑھیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا صحیح پڑھنا یہ قرآن کی اتباع ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کی وضاحت بھی، یعنی الفاظ بھی محفوظ اور الفاظ کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، خبردار اے نافرمانو، اصل بات یہ ہے کہ تم فوری طور پر حاصل ہو جانے والی چیز یعنی دنیا، اب وہی اللہ اسی مضمون کی طرف آ رہے ہیں کہ پہلے تو درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر یہ مضمون آ گیا تھا، پھر اسی یعنی قیامت کے منظر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار اے نافرمانو، اصل بات یہ ہے کہ تم فوری طور پر حاصل ہو جانے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو، اس لیے قیامت کے منظر کا انکار کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ چونکہ یہ جملہ معترضہ بیچ میں آیا، اصل مضمون قیامت کا ہے، اب وہی اسی قیامت کے منظر کو اللہ دوبارہ بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔